اگر امریکہ کی طرف سے ایران پر حملہ کیا گیا تو کیا اگلا شکار پاکستان ہوگا؟ ایران کے اندر مظاہرے کیوں اور کیسے شروع ہوئے اور کیسے اتنی شدت اختیار کر جاتے ہیں کہ امریکہ کو بیچ میں مداخلت کرنا پڑ جاتی ہے اور کبھی بھی یہ خطہ کسی عالمی جنگ کی طرف دھکیل دیا جا سکتا ہے۔ آج ایران تو کل شکار کیا پاکستان بھی ہوگا۔ السلام علیکم پاکستانیوں، آج کے اس ولاگ میں ان تمام تر محرکات کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ موجودہ اور آنے والی صورتحال کیا ہو سکتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان آپس میں دھمکیوں کا سلسلہ کچھ عرصے سے جاری ہے، جبکہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے وہ حملہ بھی ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ جولائی 2025 میں امریکہ کی طرف سے ایران پر حملہ کیا گیا، ایرانی فوجی تنصیبات کو اس چیز کا نشانہ بنایا گیا، امریکی طیارے B-2 نے ایران کے جو نیوکلیئر پلانٹس ہیں ان کے اوپر حملہ کیا، اور یہ جو نیوز تھی وہ پورے کے پورے طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل بھی ہو گئی، آپ بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ شدید کشیدگی پائی جانے لگی، دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کہا یوں جاتا ہے کہ کچھ قلعے جو کہ باہر سے فتح نہیں ہوتے ان کو اندر سے فتح کیا جاتا ہے۔ اس بار بھی یہی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے کہ یہ کیا جینین مظاہرے ہیں یا پھر کوئی سازش ہے۔ 28 دسمبر 2025 کو ایران کے اندر مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ہر طرف بھگدڑ مچ جاتی ہے، عوام باہر آ جاتی ہے، اور جو وجہ سامنے آتی ہے ان مظاہروں کی وہ یہ آتی ہے کہ ایران کے اندر بے روزگاری اور جو مہنگائی ہے اس کے باعث عوام اسٹیٹ سے تنگ آ کر باہر نکل آئی ہے، اور جتنی بھی پروونس ہے ایران کے اندر وہاں پہ جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر عوام باہر نکل کے شدید نعرے بازی کرتی ہے اور مختلف سرکاری تنصیبات کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ایرانی گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایکشن لیا جاتا ہے ان مظاہروں کو روکنے کے لیے، تقریباً 18,000 افراد کو گرفتار کر لیا جاتا ہے ان مظاہرین کو، اور ساتھ ہی ساتھ جو اعداد و شمار ایران سے موصول ہو رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے اندر تقریباً 2600 سے زائد افراد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے ہیں، جس میں خواتین اور بچوں کی بھی کثیر تعداد شامل ہے، جبکہ ایرانی آفیشلز جو سرکار کو سپورٹ کر رہے تھے، فورسز کے بندے تھے، ان کی بھی ہلاکتوں کی جو ہے وہ معلومات موصول ہوئی ہیں، ان کی تعداد 150 کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ ایران کی سرکار کی طرف سے ایک بیان دیا جاتا ہے، ایک سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے کہ ایرانی سٹیٹ جو ہے وہ ان مظاہرین کو سخت ترین سزا دے گی، جن افراد کو گرفتار کیا جن کی تعداد 18,000 کے قریب ہے، ان کو پھانسی کے پھندے پہ کبھی بھی لٹکایا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے، امریکہ کی طرف سے مداخلت آتی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کا اچانک سے ایک بیان سامنے آ جاتا ہے کہ اگر ایران ان مظاہرین کے خلاف کارروائی عمل میں لاتا ہے یا ان کی جان لینے کی کوشش کرتا ہے تو امریکہ بھی سخت ترین کارروائی ایران کے اوپر شروع کر دے گا، اور یہ ممکن بھی ہے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے مختلف ممالک کے اندر امریکن فورسز موجود ہیں، اور بہت سی فورسز اور جو فوجی دستے ہیں ان کو اس بات کا بھی اشارہ دیا گیا کہ وہ ہائی الرٹ رہیں اور جو ایران ہے اس بارڈر کی طرف کوچ کریں۔ اس تمام تر صورتحال اور امریکی مداخلت کے بعد یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ کیا یہ مظاہرے صرف ایرانی اندرونی وجوہات کی بنا پر تھے یا پھر کوئی عالمی سازش تھی؟ لیکن اس کے برعکس ایران بھی خاموش نہیں رہتا اور یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ اگر ایران کے اوپر امریکی حملہ ہوا تو ایران بھی مڈل ایسٹ کے اندر موجود مختلف امریکن فورسز کے اڈوں کو، ایئر بیسز کو بھی نشانہ بنائے گا، اور یہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے۔ ایران نے قطر کے اندر موجود ایئر بیس، امریکی ایئر بیسز کو نشانہ بنایا تھا، اپنے میزائل اس کے اوپر داغے تھے۔ جبکہ اگر یہ صورتحال پھر سے پیدا ہو گئی تو ایسا دیکھنے میں لگتا ہے کہ کسی بھی وقت یہ پورا کا پورا خطہ جو ہے وہ جنگ کے اندر دھکیل دیا جائے گا، اور اب کی جنگ پہلی جنگوں جیسی نہیں ہوگی، جبکہ عالمی سطح پر یہ شدت اختیار کر کے ورلڈ وار 3 بھی بن سکتی ہے۔ آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت سوشل میڈیا پر یہ بھی ڈبیٹ بہت زیادہ سامنے آ رہی ہے کہ اگر آج ایران کا یہ حال ہے تو کل کیا پاکستان کا بھی ایسا حال ہوگا؟ ممکن ہے، وہ اس لیے کیونکہ امریکہ باقی دنیا سے تو بہت زیادہ دور ہے، لیکن مڈل ایسٹ کے اندر اپنی فورسز کی ایگزسٹنس رکھ کر، اپنے فوجی اڈے مختلف ملکوں کے اندر بنا کے پورے طریقے سے ایگزسٹنس اسی خطے کے اندر رکھ رہا ہے۔ ابھی کی جو پاکستان کی تازہ ترین صورتحال ہے وہ دیکھنے میں یوں ہے کہ
ایران اور پاکستانی عوام آپس میں بھائی بھائی ہیں. دونوں ممالک جو ہیں وہ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں, مسلم ممالک ہیں, اس لیے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں. لیکن جو پاکستان کی قیادت ہے, اعلیٰ حکام ہے, وہ امریکہ کی مکمل طور پہ حمایتی بھی دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ جب سے آپ نے دیکھا کہ مئی 2025 میں پاکستان اور بھارت آمنے سامنے آتے ہیں تو اس جنگ کے دوران ہوا مختلف رخ اختیار کر جاتی ہے. امریکہ جو ہے وہ پاکستان کا مکمل طور پہ حمایتی بن جاتا ہے, جبکہ امریکہ کی طرف سے یہ بھی بیان دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی ملک ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات بناتا ہے, اس کے ساتھ تجارت کرتا ہے, تو امریکہ اس کے اوپر بھرپور طریقے سے ٹیرف لگائے گا, یعنی کہ ایسے ٹیکسز لگائے گا کہ اس ملک کی اکانومی خطرے میں پڑ سکتی ہے. اور اس وقت گوگل ٹرینڈز کے مطابق لوگ سب سے زیادہ یہی سرچ کر رہے ہیں, کمپیئر کر رہے ہیں ایران کی کرنسی کو اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کی کرنسی کو, تاکہ ایران کے جو اکنامی حالات ہیں ان کا اندازہ لگایا جا سکے. جبکہ ایران کے اندر سے جو معلومات موصول ہو رہی ہیں, مکمل طور پہ بجلی کی بندش ہے مختلف علاقوں میں, پانی کی سروسز, واٹر سپلائز معطل ہیں, ساتھ ہی ساتھ میڈیسن ادویات کی جو ترسیل ہے وہ بھی نہیں پہنچ پا رہی. اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ انٹرنیٹ مکمل طور پہ بند ہے, اور ایران سے جو تازہ ترین معلومات اور اعداد و شمار ہیں وہ بھی موصول کرنے میں بہت سی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور دکھنے میں یوں لگ رہا ہے کہ اگر اسی طرح سلسلہ رہا تو ایران کبھی بھی جو ہے وہ پوری دنیا سے اس کا رابطہ منقطع ہو جائے گا. اس وقت پاکستانی گورنمنٹ پہ بھی ایک بڑا امتحان پڑ سکتا ہے, کیونکہ پاکستان کی عوام جہاں پہ ایران کے لیے کھڑی ہوگی, اس کے لیے سمپیتھی اس کے عوام کے دل میں پائی جاتی ہے, تو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی جو قیادت ہے وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. کیا وہ ایران کی اس بربادی پہ خاموش رہے گا یا پھر اپنے مسلم ملک بھائی کا ساتھ دے گا. اس حوالے سے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ایران سے جو بھی معلومات موصول ہوگی آپ تک فوری طور پہ پہنچائی جائے گی. چینل کو سبسکرائب کر لیں. اللہ نگہبان.